السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ آپ کے کلام کو پڑھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس میں آسانیاں مہیا کر دیجیے، ہمارے ذہنوں کو کھول دیجیے، آپ کے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے. اس کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، قرآن کے حقوق ادا کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. So we had finished verse number 189. اس میں ہم صرف سلیشز لگائے تھے. اس کا نحوی تحلیل اور صرفی تحلیل، نحوی تحلیل شروع کرے تھے. ابھی مزید اس میں کچھ چیزیں تھیں وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. نا کیا ہے، دانش آج بھی نہیں ہے، ان کی باری. What happened to دانش؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وہ آپ آمینہ اور آمنہ کا بتاتے بولے تھے تو یاد دلانے کے لیے بولے تھے. کون سی آیت میں آیا تھا وہ؟ کون سی آیت میں آیا تھا اس سے پہلے؟ وہ میں جو پڑھا تھا آیت نہیں اب یہی. ہاں کون سی پڑھا تھے آیت 186 86 میں. ومن شہد ومن کفر. نہیں، وہ اس میں تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. پھر نیچے آخر میں وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ہاں مانا بتایا تھا. ٹھیک ہے. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انہیں بھی دانش آ گیا ہے. جی سر سوری میں لیٹ ہو گیا تھوڑا. کوئی بات نہیں، چلے ملا کیا ہو گیا، اتنے ذمہ دار آدمی اور ہو گئے. چلیے تو ابھی میں اب یہ تھوڑا آؤٹ آف کانٹیکس ہو جائے گا. ہم تو یہ بہت لمبی ہو جا رہی ہے، سو اس کو ہم پہلے کر لیتے ہیں سر. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں آخر میں اگر تھوڑا ٹائم بچتا ہے تو. دیٹس امپورٹنٹ. آئی ول ڈو اٹ انشاءاللہ. اوکے. چلیے تو یہ نحوی تحلیل اس آیت کی چل رہی تھی اور اس میں کچھ کام ہم کیے تھے. دانش آپ یہاں چلے گئے تھے. اب یہ یسألونا میں یہاں پر لوگوں نے بتا دیا تھا اس کا روٹ ورڈ سآلہ ہے نا. سآلہ ہے. ہاں، اور اصل میں یہاں پر دیکھیے کہ میں ایک چیز بتایا تھا کہ بیس لیٹرز اور روٹ ورڈ میں فرق ہے. وہی چیز ہم کو صحیح میں نہیں ملے گی. ایک بار غور سے یہ ڈفرینس صحیح کا، اور یہ بہت کنفیوز کرتا ہے لوگوں کو. اور میں جب بھی پڑھاتا ہوں مجھے بڑا
बैड एक्सपीरियंस है कि एक बार रूट लेटर करा दिया तो उसको रूट वो सही से हर एक के गर्दान करने की कोशिश करते हैं लोग, और फिर पूछते हैं तो आपने तो ऐसा बताया था उस वक्त, और वो अब यहाँ पर कैसे हो गया। थोड़ा सा एक बार हम ये जो वीक लेटर बीच में आ जाता है, इसकी वजह से क्या फर्क पड़ जा रहा है सही में, और ये वीक लेटर आ जाने से क्या फर्क पड़ेगा। हमेशा ये याद रखिए। अभी और 2-3 वर्ड ऐसे आएंगे जो वीक हैं, जो अदर देन सही हैं। जो नसरा हम करे थे, नसरा में क्या है वीक, उसमें बेस लेटर्स क्या हैं, और दानिश बेस लेटर्स क्या है नसरा में? सर नून, बेस नून सर में स्वाद नून सौद और रा, ये बेस लेटर भी हैं और ये रूट वर्ड भी है, दोनों हैं इसके अंदर। लेकिन ये ऐसी शक्ल है वर्ब की कि न ये बेस लेटर्स कहीं नहीं जाएंगे, किसी भी फॉर्म में वर्ब हो, अमर हो, नहीं हो, या फिर मुजारे हो या माजी हो, कोई भी अगर फॉर्म में होगा तो दिस root word will not lose any of the base letter or the letters in the root word. बहुत सिंपल, बहुत आहिस्ता समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नसरा को आप चाहे अमर अंसुर कहिए, ला तंसुर कहिए, यंसुरु कहिए, नसरा कहिए, कहीं भी इसको, nothing you will lose. All the base letters or all the letters in the root word will remain. लेकिन जहाँ पर weak letter या हर्फ इल्लत आएगा, it will go away at many places. अब आप साला का अमर क्या है? साला का अमर यहाँ को छोड़ दिया था हम, बहुत सी चीजें अब यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। साला, यहाँ पर इसका आपने रूट वर्ड यस अलूना का साला निकाला था। व्हाट इज द इम्पेरेटिव फॉर्म ऑफ साला? बता सकते दानिश? नहीं बता सकते तो जल्दी बोलिए। सॉरी नहीं होता, ताकि जल्दी किसी और से पूछ लूँगा। नहीं सर। ओके, दैट्स गुड। नहीं कोई बात, कोई हाँ कौन साहब हैं? अभी नहीं, मुझसे पहले कौन है? कोई और बोल रहे हैं बीच में, कौन है वो? यस सर इकबाल भाई। इकबाल हैं, क्या है बोलिए। इकबाल कुछ बोल रहे थे आप? हाँ नहीं 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 नहीं, यही तो गड़बड़ होती है। इम्पेरेटिव नहीं है, वही तो बड़ी गड़बड़ होती है। जरा बीच में मत आकर, मैं पूछा तो प्लीज। तो क्या है बोलिए वसीम? व्हाट इज द रूट वर्ड ऑफ साला? दैट इज द अमर इम्पेरेटिव फॉर्म। यस, अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर what happened? Something is dropping in the अमर। साला जाके वो अलीफ ऑटोमेटिक ड्रॉप हो रहा है। ये मेरी बात इतनी आसान है कि हर, अगर यहाँ किसी लोअर केजी के बच्चे को भी बिठा दे तो उसके समझ में आ जाएगा कि ये जो सही है, और जितने वीक लेटर से जो वर्ब बनेंगे, चाहे वो महमूज हो या फिर वो मुअत्तल हो या फिर लतीफ हो, जो भी होंगे, उनके अंदर कई बेस लेटर्स गायब हो जाएंगे किसी न किसी फॉर्म में। उसी तरह से इसका जो इम्पेरेटिव फॉर्म है वो अमर क्या है? अमर में अलीफ गायब हो जाएगा और ये बन जाएगा सिर्फ सल, और इसका नेगेटिव क्या होगा?
सल बनेगा. इसका नेगेटिव यानी अमरे नहीं क्या बनेगा? कोई और वो जो इकबाल समझ में आ रहा है? ला Last असल नहीं. इतने सारे लोग नहीं, एक आदमी अगर माइक खोल लिया तो दूसरे लोग प्लीज ऑफ हो जाइए, लेट हिम स्पीक. एक साथ सारे नहीं खुलना चाहिए माइक. इट विल कॉज a lot of disturbance to the class. Yes. इकबाल, अब तुम बता सकते हो. अब सिर्फ उसमें क्या लगाएंगे? अल ला ला तसअल. खत्म हो गया. अब वहां पर जो असल आप बता थे वो नहीं है. इज इट ओके? तो ये चीज हमको यस ला बहुत सतत है, बार बार इसको हैव टू डू इट. यस ला तसल, ला तसल, ये अमर हो गया. उसका या सालूनों का या इसका वो क्या है? फेल है, सॉरी, इसमें फाइल क्या है? दानिश, ये तो हम कर रहे हैं क्लास में. इसमें फाइल अमर नहीं करे थे. इसमें फाइल क्या है? ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ग्रामर सीखे थे. दिस इज द एप्लीकेशन. विदाउट एप्लीकेशन वी कैन नेवर लर्न ग्रामर. ग्रामर के रूल्स सीख लेने से कभी भी कुरान समझ में नहीं आएगी, ये मेरा दावा है. इफ यू नो द रूल्स ऑफ द ग्रामर, it will never help you in understanding Quran. Only the application will help you. Whatever rules we learn in grammar or in morphology, in sarf, only this will help when we apply in understanding Quran. Is my words are very clear? वो ग्रामर के मोटे रूल्स जुमे के क्लास में बताए जाते हैं. उसके बाद वो रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वी विल नॉट गेट even 1% benefit from that knowledge unless and until we spend some time in when we occur with a word, with a fail or a verb, and try to drive its इसमें फाइल, इसमें मफूल या फिर उसका अमर. नहीं, जहन में हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है. पूरी कुरान वैसा करते बैठेंगे तो फिर वो पहले थोड़ी प्रैक्टिस के लिए हम ये काम कर रहे हैं. उसके बाद जहनी तौर पे आपको हर एक काम करना पड़ेगा. इसका इसमें फाइल भी होगा, इसमें मफूल भी होगा, इसका मस्दर भी होगा, इसका मस्दर भी होगा. मस्दर माने ये पूरा मुजारे है, तो इसमें फाइल क्या है, इसमें मफूल क्या है, मस्दर, ये हम कर चुके हैं. इसमें फाइल, इसमें मफूल. इसमें फाइल है. यस, बोलो दानिश. इसमें फाइल, जी सर, इसमें जो फाइल है वो थर्ड पर्सन है, जो कि वाव नून की शामिल होने से इसमें आ रहा है. एक सेकंड दानिश, एक बड़ी गड़बड़ आप भी कर रहे हैं और अक्सर लोग करते हैं. फाइल में और इसमें फाइल में जमीन आसमान का फर्क है. फाइल क्या है, मफूल क्या है, ये इल्म नहू बताएगा. उस फेल का करने वाला कौन है, उसका असर किस पे हो रहा है, जिसको मफूल कहते हैं. करने वाला कौन है, जिसको फाइल कहते हैं, वो इल्म नहू बताएगा. दैट इज कॉल्ड फाइल और मफूल. फाइल और मफूल. जब फेल किसी दो नाउन से मिलेगा तो एक नाउन उस फेल का करने वाला होगा, एक नाउन का उस फेल का असर एक नाउन पे पड़ेगा. जिस पे असर पड़ेगा, जैसे कतल अहमद महमूदू, कतल अहमदू महमूदा. अब इसमें एक अहमदू क्या है, क्या काम कर रहा है वो?
सर उसमें अहमद जो है वो फाइल है और वो कदम फाइल बता है, रहा है। यहाँ इसमें फाइल नहीं बोलेंगे आप, इसमें फाइल नहीं बोलेंगे, बल्कि सिर्फ फाइल है। और ये सर्फ का मैदान नहीं है, ये सर्फ का मैदान नहीं है, बल्कि वो सिर्फ फाइल है। ये नहू बताएगा कि वो काम करने वाला है, इसलिए उसके आखिरी हर्फ के ऊपर दम्मा है, अहमदू या फिर दाऊदू जालूता खतला दाऊदू जालूता। अब ये एक मफूल और फाइल दो अलग चीजें हैं, वो नहू में बताएंगे। लेकिन इसमें फाइल यानी हर फेल का करने वाले का एक नाम होता है। अबदा है, अबदा में फेल और फाइल दोनों हैं, लेकिन उसका इसमें फाइल क्या होगा? दानिश, इसमें फाइल क्या होगा? सर अबदा का इसमें फाइल, इसमें फाइल अबदा अबदा का इसमें फाइल। सेकंड पर्सन बनेगा। इबादत करने वाले को क्या कहेंगे आप? आबिद बोले, आबिद। ये आबिद ये फाइल नहीं है, इसमें फाइल है। कोई भी वो काम का करने वाला आबिद कहलाएगा। अबदा आबिद। नसरा, नसरा ये फेल है, इसमें फाइल है, लेकिन इसका इसमें फाइल क्या होगा? नासिर। नासिर होगा। दैट इज द डिफरेंस। इसमें फाइल जब मैं पूछूं मांगना, वो मांगा, साला वो मांगा, वो जो है ये फाइल है। वेरी गुड, अब आप आ गए बिल्कुल रात। अगर इसमें फाइल पूछूं तो आप बोलेंगे कि इस फेल के करने वाले को क्या कहेंगे? इस फेल के करने वाले को क्या कहेंगे? साहिल कहेंगे। इज इट ओके? साहिल कहेंगे। अब आया आपके, हमेशा याद रखिए, अक्सर लोग बार जगह गड़बड़ करते हैं। वो गड़बड़ ये है कि मेरा कलम क्यों तंग करता है, मुझे नहीं मालूम। हर वक्त इसे क्लिक करो, फिर उसके बाद ये एक सेकंड। ये पेन बड़ा सताता है लिखने के लिए, क्यों सताता है? इसमें failed. What happened to it? ये कर रहा हूं मैं, फिर उसके बाद इसको यहाँ आगे रखें। इसमें फाइल क्या हो गया? साइल हो गया। इसमें साइल हो गया। इसमें मफूल क्या होगा? मसूल। वेरी गुड, मसूल। मसूल होगा सर। मसूल हो गया। इसका मस्दर क्या हो गया? सवाल। सवाल। ये सवाल, ये मस्दर देखिए, साला से जो निकल रहे हैं, साला से इसमें फाइल साहिल, इसमें मफूल जो है वो क्या? मसूल हो गया। फिर उसी तरह से उसका मस्दर सवाल हो गया, और फिर साला है। अब एक सवाल करने वाला है तो उसको क्या कहेंगे? उसका तस्निया और जमा दोनों बताइए। वाहिद है साइल, तस्निया और जमा सब करे सो है। ये जुमे को दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज एप्लीकेशन। वो अगर ग्रामर में जुमे को याद कर लिए थे आप, साइलानी साइलून, तो फिर वो कोई काम कभी भी आने वाला नहीं है। ये मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जब भी हम करेंगे, पूरी कुरान ऐसे कंप्लीट नहीं कर सकते। मैं वादा किया था 5-7 आयतें ऐसे कराऊंगा, उसके बाद एवरीथिंग वी हैव टू डू ओरली, ज़बानी अपने तौर पे आप जब भी करेंगे। फिर एक 8-10 आयतें ऐसी कि जब भी कोई फेल आएगा उसका मस्दर भी बताएंगे, उसका इसमें फाइल भी बताएंगे, इसमें मफूल भी बताएंगे,
ہیں، اور پھر جو ہے اس کا تسنیہ بھی بتائیں گے، اس کی جمع بھی بتائیں گے. جی سر. چلیے سائل کا بتائیے جلدی جلدی. تینوں واحد ہے یا جمع ہے؟ سائل واحد ہے، اور اس کا جب تسنیہ کریں گے وہ سائلان اور سائلون مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے پورا بولیں گے سائلانی. سائلانی، جمع اس کی سائلانی، سائلون، سائلون. سائلون. یہ سائلون. اور پھر اس کا اگر مفعول اس کا اس میں مفعول ہے تو اس کے واحد مؤنث سائلہ، نہیں، اس میں مفعول. سوری مفعول سر آپ اس کے مؤنث بول رہے ہیں. بولیے بولیے. ویری گڈ. مؤنث مؤنث کے لیے سر اس کی سائلتان سائلتان. آپ اور جزم سائلہ. کو کیوں روک رہے ہیں؟ جزم نہیں ہے. سائلہ سائلاتن. نہیں وہ جمع. سائلاتانی اور سائلاتن. سائلاتانی اور سائلاتن. جی. ویری گڈ. دین مفعول، اس میں مفعول کا واحد تسنیہ جمع. اس کے لیے مسئول. مسئول، مسئولان، مسئولانی. آپ کے مسئولانی جزم پہ ہی اور رک رہے ہیں کیا؟ مسئولون. مسئول مسئولانی جمع. مسئولون، Yes, this is done. مسئولون. Danish, this is called the application of the knowledge that we learn on Friday. یہ application جب تک نہیں ہوگا, it's useless to learn the grammar and take advantage. We cannot take any advantage in understanding Quran. یہ تھوڑے دن تک پریکٹس، یہ زندگی بھر ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑے دن کے بعد آپ اس کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ پھر وہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، خود آپ اس کو سمجھنے لگیں گے. یا فعل ہے یا ماضی ہے، مضارع ہے. It requires some practice. This is the practice we are doing. ٹھیک ہے، تو اس کا اس میں مفعول بھی ہو گیا. چلیے اس کے بھی مؤنث بتا دیجئے. مسئولتن، مسئولتانی. ویری گڈ. پھر اس کے بعد مسئولتن، مسئولاتن. مسئولاتن کیا معنی ہے مسئولاتن کے؟ جمع مؤنث، معنی جن سے سوال کیا جائے. سوال کرنے والیاں. سر معنی اس کے ہوں جن سے سوال کیا جائے، وہ سب مفعول وہ آ جائیں گے نا، وہ خواتین جو جن سے سوال کیا جائے، جس سے سوال کیا جائے. ٹھیک ہے، چلیے یہ ہو گیا. یسالون کا پوری صرف ہو گئی. اب کہیں بھی قرآن میں سالہ کا لفظ 57 ٹائمز سے زیادہ آیا ہے. اگر آئے گا تو آپ کو وہاں پر یہ ساری چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے، اور اس کا اپلیکیشن یہاں جو سیکھا اس کو قرآن میں جب بھی سالہ آئے گا اس وقت اس کو ہم اس نالج کو ٹرانسفر کریں گے. اور پھر سائل بھی آئے گا، امر بھی آئے گا. سل بنی اسرائیل، یہ قرآن میں سورہ بقرہ میں خود کئی بار آ چکا ہے. سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھو. سل بنی اسرائیل. تو ایسی صورت میں وہ امر ہے یا کیا ہے، ایوری تھنگ ول کلیئر. اینڈ دس ول ہیپن اونلی وین وی اپلائی اوور نالج. دین یہ بالکل آپ نے یاد نہیں تھے، شاید آپ چلے گئے تھے. یہ حرف ہے، اور کسی نے کہہ بھی دیا تھا کہ حرف جار ہے. تو آپ کو کبھی بھی صرف نہیں بتائے گا کہ حرف کی کون سی قسم، یہ جار ہے یا کس قسم کا حرف ہے. حرف بتائے گا، صرف حرف ہے. لیکن جب وہ کسی اسم کے ساتھ ملے گا تو حرف جار ہے یا نہیں، وہ مرکب جاریہ بنا یا نہیں. اس کا تیسرا سوال ہم یہ کہتے کہ قرآن میں بے شمار جگہ چاند کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے.
دانش سر چاند کے لیے قمر بھی استعمال ہوا ہے قمر ہی استعمال اور زیادہ تر کیا پورا قمر ہی، والشمس والقمر نہ قمر ہی استعمال ہوا. سورہ یاسین میں بھی قمر ہے، بہت جگہ قمر ہے، لیکن یہاں پر چاند کے لیے احلتن آیا ہے. احلتن، الاحلتن یہ ہلال سے ہے، اور اس کے معنی یہاں پر نکلیں گے فیزز آف دا مون. یہ چاند کی بدلتی ہوئی شکلوں کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اس سے کوئی اور بھی معنی نکلتے ہیں، جس کا کوئی اور بھی مقصد ہے، یا صرف اس سے تاریخ ہلالی تاریخ معلوم کرنا ہے. جسٹ ٹو نو دا لونار کیلنڈر. سولار کیلنڈر میں سورج کی تو شکلیں نہیں بدلتی، وہ صبح بھی ویسے رہتا ہے، دوپہر میں بھی ویسے رہتا ہے، شام میں بھی ویسے رہتا ہے، اور سال بھر مہینہ بھر ہر وقت ویسے رہتا ہے. لیکن چاند اپنی حالت فیزز بدلتے رہتا ہے. پہلی تاریخ کو اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، 10 تاریخ کو کچھ اور ہوتی ہے، 14 کو کچھ اور ہوتی ہے، پھر گھٹتے گھٹتے آدھا کل ارجون القدیم تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب یہاں پر پھر اور ایک پھیلا گیا تھا، قل ہے. یہ قل کیا ہے؟ جی قل کو سر ہم امر بولیں گے، فعل امر ہے یہ، اور اس کو جب روٹ ورڈ پہ جا کے دیکھیں گے تو وہ اس کا روٹ ورڈ بنے گا قول. قاولا، قاولا جو ہے اس پہ ہم کہیں گے کہ چونکہ ایک اس میں حرف علت آ گیا تو یہ معطل ہے اور اجوف واوی بنے گا. آپ پھر ایک بڑی غلطی کر رہے ہیں دانش، پلیز. آپ نے اس کو روٹ ورڈ قرار دیا. نہیں، میں پرسوں بھی سمجھاتا، ہر وقت سمجھا رہا ہوں کہ یہ بیس لیٹرز ہیں، یہ بیس لیٹرز ہیں. بیس لیٹرز کے ساتھ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو اجوف نہیں کہیں گے. بیس لیٹرز ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ یہ اجوف ہے، بلکہ روٹ ورڈ ڈیسائیڈ کرے گا. جب یہ بیس لیٹرز ماضی میں ماضی کو ظاہر کریں گے تو اس کا جو ماضی ہے وہ قالا ہے، واو ڈراپ ہوا اس کی جگہ الف. جب وہ یقولو جب آئے گا تو اس وقت جو ہے قولو جب آئے گا تو اس صورت میں واو واپس آئے گا. یہ ڈراپنگ اور ایڈنگ چلتی رہے گی تمام ویک ورب میں. ویک ورب جس میں ایک یا ایک سے زائد حروف علت ہوں. یہ قالا ہے، قالا سے اس کا امر کیا ہوا؟ قل ہو گیا. پھر اسی کے آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں مجھے، کہنے والے کو کیا کہیں گے، یا جو بات کہی گئی اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں کلیئر نہیں ہے. فاعل کیا یہ کہیں نہیں گے؟ پتا مجھے سر کہ کل کے کہنے والے کو کیا فاعل، اور پھر جو ہے مقول، قائلانی، فاعلات، مقول، مقولتانی، مقولات، ہے نا. یہ اس کو خیر بعد میں اس کو کر لیجیے. یہ کھلا گیا. یہ جب بھی دوسرے فارم میں یا خالہ آیا تھا، اس کا جب امر آیا تو اس میں کچھ ڈراپ ہو گیا، لیکن یہ ڈراپنگ آپ کو صحیح میں نہیں ملے گی. صحیح میں کوئی لیٹر ڈراپ نہیں ہوگا، ہر حالت میں تینوں لیٹر ہم کو ملیں گے. لیکن جب بھی کوئی ویک ورب ہوگا، ویک ورب سے مراد جس میں حرف علت ہوگا، اس کے اندر ابھی اس کی ایک بہت اچھی مثال اسی آیت میں آ رہی ہے. اسی آیت میں آ رہی ہے. پھر ہیا کیا تھا؟ ہیا صحیح ضمیر ہے. ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے؟ کس کے لیے ہے؟
ضمیر سر اہلا کے لیے ہے۔ پہلے ضمیر کون سی ہے، کس کے لیے ہے؟ مؤنث کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے، متصل ہے؟ مؤنث کے لیے، مؤنث کے لیے ہے اور واحد کے لیے، یہ منفصل ہے یہ۔ مؤنث کے لیے ہے، واحد کے لیے ہے اور منفصل ہے۔ یہ سب ہم منفصل ہے۔ کر چکے ہیں، اس کی پریکٹس اپلیکیشن بتا رہا ہوں، اپلیکیشن بتا رہا ہوں۔ وداؤٹ اپلیکیشن we will not get even 1% advantage of the grammar۔ منفصل ہے۔ اب ہمیشہ ضمیر کسی اسم کی جگہ آتی ہے، تو جہاں پر بھی قرآن میں ضمیر آئے گی کس اسم کے لیے آئی ہے وہ ہم کو معلوم کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کون ہے؟ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی خاتون ہو سکتی ہے، کوئی بھی اسم جو مؤنث کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی ہیا کہا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ضمیر آئی ہے تو ایک خاص مؤنث کے لیے آئی ہے۔ وہ خاص مؤنث کیا ہے؟ بالکل سر۔ کیا ہے وہ؟ آپ بتائیں۔ یہاں پہ وہ اہلا ہے، ہاں، الاحلۃ اہلا۔ ہے، اس کے لیے ہے ہیا۔ اب یہاں سے اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے، وہ جواب ہم نحو میں دیکھیں گے آگے۔ ہیا دیٹ مینس اٹ سبسٹیٹیوٹ از الاحلۃ۔ یہ جو فیزز آف دا مون ہے یا چاند کی بدلتی ہوئی شکلیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے بیان کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ مواقیت۔ ورڈ مواقع تو یہاں پہ سر جو ہے وہ جمع ہے وقتا کے لیے، Very good. اور مرفوع ہے اور یہ جمع مذکر بنے گا۔ اس کا روٹ ورڈ وقتا، واقعتا۔ یعنی یہ وقت کے لیے، وہ وقت معلوم کیا یا وقت پہ کیا۔ اب یہ مواقع کیا ہوا؟ اس کا، اس کی جمع ہوگی، اس کی جمع ہوگی جمع ٹائمنگز کے لیے۔ یہ ٹائمنگ، سولار ٹائمنگز الگ ہوتے ہیں، لونار ٹائمنگز الگ ہوتے ہیں۔ سولار یہاں پر میں فجر ہوتی ہے، 10 دن کے حصے عرب جو ہے اس کے کرتے ہیں، 10 یا 12 حصے کرتے ہیں۔ ایک فجر ہے، پھر اشراق ہے، پھر دوحہ ہے، پھر کیا اسے نون کو کیا کہتے ہیں، لدلوک ہے، لدلوک ہے، پھر عصر ہے، مغرب ہے، دن کے حصے ہوتے ہیں۔ لیکن رات کے کوئی ایسے چاند کے لحاظ سے حصے نہیں ہے۔ چاند جب تھوڑا نیچے رہا تو کچھ اور ٹائم ہے، بعد میں کوئی ٹائم ہے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ اس سے تاریخیں معلوم ہوتی ہے، تاریخیں معلوم ہوتی ہیں۔ بعض عبادتیں تاریخ چاند کی تاریخوں سے ہوتی ہیں۔ نمازیں تمام نا، کل ایک آیت بھی وہ اس میں ان الصلاۃ، کیا ہے معیز پڑھے تھے نا کل بھی وہ آیت، ان الصلاۃ للمؤمنین کانت ان الصلاۃ للمؤمنین کتابا موقوتا۔ ان الصلاۃ کیا ہے وہ حافظ بھی ہے نہیں، ان الصلاۃ کتابا موقوتا، کتاب موقوتا تھا کہ وہ ان جو ہے الصلاۃ کانت حافظ، مقررہ وقت پہ فرض کی۔ وہ اس کا وہ میں یہ بھی سمجھا دیا تھا پرسوں، آپ نہیں تھے شاید، کہ سب کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز ہم 12 بجے رات کو اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، یا پھر 8 بجے دن نکلنے کے بعد نہیں۔ ظہر کا اپنا ایک اسپین آف ٹائم ہے، عصر کا اسپین آف ٹائم ہے، مغرب کا اسپین آف ٹائم ہے۔ وہ صرف جو شرائط ہیں اس میں اسٹرانگ شرط یہ ہے کہ وہ وقت ہونے پر ہی وہ نماز ادا ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد ہوگی تو وہ قضا ہوگی، لیکن وقت پہ ادا کرنا وہ پہلا فرض ہے۔
چھوٹ جائے تو اس کا معنی نہیں کہ چھوٹ جائے، فوت ہو جائے، لیکن بعد میں قضا ہو سکتی ہے، وہ روزوں میں بھی وہ سہولت دی گئی۔ چلیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دے دیا، وہ ابھی 9 میں آئے گا۔ للناس کیا ہے یہاں پر، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ للناس میں حرف جار ہے، جار مجرور آگے دونوں، لا اس میں جو ہے حرف جار بنے گا، اور پھر اس میں دانش، میں بولا تھا کہ یہاں پر آپ صرف میں سوری سر، کیا بولیں گے؟ صرف حرف بولیں گے، صرف حرف بولیں اچھا گے۔ ٹھیک، صرف has nothing to do with جار اور مجرور۔ لی آنے سے ناس پہ زیر کیوں آیا دوسری لفظ میں؟ یہ صرف کا کام نہیں، صرف نہیں بتائے گا، صرف سے یہ بتائے گا یہ حرف ہے۔ جی اور پھر اس کے بعد ناس کیا ہے؟ سر اس میں ناس جو ہے وہ ایک اسم ہے، اور ایک اس میں ال بھی آ رہا ہے، ال جو ہے وہ الگ ہو گیا، ناس الگ۔ الناس یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہے، ان کو ان کی عبادت کے طریقے اوقات سکھا دیے گئے ہیں، لیکن یہ انسانوں کے لیے وقت کے اوپر ہے۔ للناس فار دا ہیومن بینگس، ناس ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلقت میں سے ایک خلق ہے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ویسے تو 1000 مخلوق اللہ نے پیدا کی ہیں، جس میں سے 400 خشکی پہ ہیں، 600 سمندر کے اندر ہے۔ لیکن ناس یہ خاص ایک مخلوق کا ذکر ہو رہا ہے کہ لوگوں کے لیے، اور اس کو اس کی مرضی کے لحاظ سے عبادت کرنا۔ باقی جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن جس طرح اللہ نے ان کو سکھا دیا ہے ویسے ہی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، the next word is a حرف ہے، یہ حرف ہے، پھر حرف آ گیا۔ ایک حرف آ گیا، لیکن اب یہ عطف ہے، انجیکشن ہے، یہ کوئی بات صرف نہیں بتائے گی، صرف نہیں بتائے گی۔ جب اس کا تعلق کسی اسم سے، پہلے کے اسم سے، بعد کے اسم سے ہوگا تو وہ پھر معطوف الیہ کا جو رشتہ ہوگا، جو مرکب ہوگا، وہ بتائے گا۔ تو للناس، پھر یہ الحج کیا ہے؟ صحیح، ال اس میں جو ہے وہ لام تعریف ہے، اور حج جو ہے وہ اسم ہے۔ کیا ہے حج؟ کیا ہے حج؟ اسم ہے۔ اسم ہے تو کیا ہے اسم؟ کس چیز کا؟ حج کوئی چیز کا نام ہے؟ جیسے چاند ہے، سورج ہے۔ صلاۃ کوئی چیز کا نام ہے؟ سر اسم میں مارک وہ عمل ہوتا ہے۔ حج کو جب ہم لیں گے تو نیم آف عبادہ، عبادت کی کئی قسمیں ہیں، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، حج بھی ایک عبادت ہے، صلاۃ بھی ایک ہے، یہ بھی اسم ہے، لیکن it is the name of a عبادہ اور a type of obedience of اللہ سبحانہ وتعالی۔ حج ایک عبادت کا نام ہے، ایک عبادت کا، اور وہ اس میں الف لام آ جانے سے وہ خاص عبادت ہو گئی۔ ویسے صلاۃ بھی عبادت ہے، خالی حج کہیں گے تو حج بھی عبادت ہے۔ الحج معنی اس سے اسپیشل ٹائپ آف عبادہ، اس کے کنڈیشنز بھی ہوتے ہیں، وہ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، اس کے پھر کیا کیا کنڈیشنز ہیں، کب فرض ہوتے ہیں، جب فرض ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ مکمل کب ہوتا ہے، اس کے ارکان کیا کیا ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ حج کے لیے، اور پھر یہاں پر ذکر رمضان کا نہیں آیا، پہلے ہی ہو گیا تھا کہ وہ بھی لونار عبادت ہے، سولار عبادت نہیں ہے۔ وہ کسی بھی مہینے میں سردیاں شروع ہوئے، اچھا موقع ہے رمضان کے روزے رہ لیں گے، نہیں، وہ صرف چاند کے لحاظ سے وہ عبادت ہوگی۔ حج بھی چاند کے لحاظ سے ہوگا کہ وہ چاند کی تاریخوں میں ہی وہ اس کا جو ہے منا میں کب ٹھہرنا ہے، عرفات میں کب جانا ہے، مزدلفہ میں کب جانا ہے، پھر واپس
مینا کو کب آنا ہے, کیا کیا کرنا ہے, غمی جمار کب کرنا ہے. All these things is a group of activities that is called Hajj. اسم ہے, اسم کس کا ہے, کسی شے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک عبادت کا نام ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ لیسا آ گیا تھا. لیسا حرف جی کیا ہے, وہ حرف لا لیسا لم, لا لیسا لم, یہ سب کیا ہے, حروف حروف نہیں, حروف نہیں, ایکسپریشن. ٹھیک ہے. لیکن اب اس کے ساتھ البرو آیا, تو اب یہ برو کیوں آیا, یہ بر جو ہے خالی بر کے بارے میں آپ کو سر بتائے گا. بر 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 از واٹ از بر, اسم ہے سر, اسم ہے. کس قسم کا اسم, اسم ہے. بر کس قسم کا اسم ہے, معرفہ ہے یا نکیرہ ہے, پراپر نون ہے یا کامن نون ہے. خالی بر, ہاں خالی بل بر. خالی بر ہے تو یہ کامن ناؤن ہے, ال لگا کے اس کو ہم نے اس کے بعد البر نکرہ ہے, خالی اسم نکرہ. یا دا گڈ ڈیڈ, البر جو ہے معرفہ باللام ہو. بن گیا. تو یہ دا گڈ ڈیڈ از ناٹ. اب اس کے بعد دیکھیے ایک بڑا بہترین لفظ آ رہا ہے, بیان آتو. واٹ از دس ورڈ, وی ول ڈسکس دس ورڈ ان ڈیٹیل انشاءاللہ. آتو ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر واتو ہے, تاتو ہے, واتو ہے, دونوں آئے ہیں یہاں پر. آتو ہے, تاتو ہے. واٹ از دس, یہ غلط. تو یہ جو آتو اور ہلو, میری آواز آ رہی ہے سر؟ بہت اچھی آواز آ رہی ہے. جی سر. سر آتو جو ہے یہ آتو یا کا فعل بنے گا, اور جو اس کا بیس ورڈ کہہ دیں گے وہ آتا یا ہے. بیس ورڈ اس نہیں, کو ہم جب روٹ ورڈ. روٹ ورڈ ہمیشہ روٹ ورڈ استعمال, بیس نہیں, جی روٹ ورڈ. صحیح. روٹ سر ورڈ کیا ہے, روٹ ورڈ اس کا جو ہے وہ آتا یا ہو. ویری گڈ. کیا کیا اس کے بیس لیٹر ہیں, بیس لیٹرز کا ہیں حمزہ پلس تا پلس یا, تا اور یہ ہوگا جی عطایا. یہ اب کس کے ہے, یہ بیس لیٹر ہے تا. اس میں کون سے قسم کا فعل ہو گیا ہے یہ, اس میں کتنے حروف علت ہیں, دو حروف علت ہیں, دونوں جدا ہیں ایک دوسرے سے, تو لفیف بنے گا یہ والا مفروق. ویری گڈ. مفروق بنے گا, اس میں دو حروف علت ہیں اور پھر منفصل ہیں, بیچ میں آ گیا ہے, مفروق بنے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ آتو, اس کا کون سا فارم ہے, کون سا فارم ہے, یس واٹ فارم از اٹ, آتو. آتو کیا ہو گیا دانش, اچھا سر, آتو کو جو فارم کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ جمع کا صیغہ ہے, اور اس کے بعد اس پہ امر ہے. یہ ویری گڈ. بہت دیر سے بولے لیکن بالکل صحیح بولے. امر ہے. اس کا نہیں کیا ہے, نہیں کیا ہے, یہ امر آؤ. لا لا تاتو, لا تعتو اس کا نہیں ہے, آتو لا تعتو ہے نا, اس میں امر نہیں ہو گیا آتو. اور یہ بی ان کیا ہے, اس طرح سے, یا پھر حرف ہے ان کیا ہے, حرف ہے بیس بھی حرف ہے, ان بھی حرف ہے, بی بھی حرف ہے جی, اور ان بھی حرف ہے نا. ان کیا کام کرتا ہے یہ نحو بتائے گا,
اور صرف یہاں پر ہم کو صرف یہ بتائے گی کین بھی حرف ہے. یہ دونوں اس کے ساتھ آتو آ رہا ہے امر کہ تمہارا آنا. اب اس کا امر کا وہ اس کا چلا جائے گا. دیٹ از دا فیلڈ آف نحو. اٹس ناٹ دا فیلڈ. آتو امر ہے بس، لیکن یہاں امریت اس کی چلے جا رہی ہے ان کی وجہ سے. وہ جب ہم ابھی نحوی تحلیل کریں گے تو اس میں کریں گے. بابا پھر بابا ہاں بولو. بابا یہ بھی ان تعتو ہے بابا. یہ یہاں پر تے جو ہے مس ہو گیا. اچھا یہاں مس ہو گیا. اچھا ایک سیکنڈ. آیت نمبر 1 ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی جی وہ صحیح ہے. قرآن میں دیکھنے سے آیت نمبر 1 یس ویری گڈ. دیٹ از تاتو ہے. اس کو میں بنا دیتا ہوں. یہ مس ہو گیا یا ادھر پیچھے چلے گا؟ نہیں ہونا چاہیے. نہیں پیچھے نہیں گیا. چلیے اب یہ تاتو آ جانے سے دیٹ از آلسو امر. ڈو ناٹ بیان کہ تم آؤ. کس طرف آؤ؟ یہ ہاں یہ بولو. مظاہرہ ہونا نا. ہاں علم البیوت بابا سے. ہاں یہ مضارع ہو گیا. یہاں امر نہیں ہے. تاتو مضارع ہے. بالکل صحیح ہے. آتو جو ہے امر ہے. بھی تاتو جو ہے اب یہ صرف آتو اس کا امر ہوگا. یہ مضارع ہے. پھر وہ بیان کیوں آیا یہ اب کو نحو میں معلوم ہوگا. کہاں آنا ہے؟ نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ البیوت گھروں کی طرف. اور یہ ال لگانے سے یہ معرفہ بنا. بیوت کیا ہے؟ جمع ہے بیت کی نکرہ ہے. ویری گڈ. بیت. بیوت بیت جو ہے کیا ہے؟ سنگولر ہے پلورل ہے؟ بیت. بیت سنگولر ہے. ہاں اب اس کے بعد اس جی کا پلورل کیا سنگولر ہے؟ بیوت. یہ کون سا پلورل ہے؟ پلورل کے کتنے قسمیں ہیں؟ جمع کے کتنے قسمیں ہیں؟ سر دو ہاں 2 قسمیں سر ہیں. کیا کیا؟ جمع مکسر اور جمع یہ مکسر ہے یا سالم؟ جمع. سر یہ والی سالم بنے گی. نہیں نہیں کیسا ہوں گا؟ تو دیکھیے سالم بہت آسان ہے. اس میں اتنا کنفیوژن ہے ہی نہیں. سائلون، عابدون، راشدون، جس میں جو بھی اس توڑ پہ آئے گا اور اس کا واحد اپنی جگہ پہ رہے گا تو پھر وہ جو ہے سالم ہوگی. لیکن اس کا اگر واحد کی شکل بدل جائے گی تو وہ جو ہے پھر جمع مکسر ہوگی. البیوت جمع سالم نہیں ہوگی. کیا ہوگی؟ جمع مکسر ہوگی سر. مکسر ہوگی. یہ بیوت. اور پھر اس میں اعلی آ جانے سے یہ نکیر آ جا کے کیا ہو گیا؟ معرفہ باللہ. معرفہ ہو گیا. پھر من کیا ہے؟ من حرف ہے سر. بالکل حرف ہے. چلیے اس میں 2 چیزیں ملی ہوئی ہیں. کیا 2 چیزیں ہیں؟ سر اس میں ظہر اور ہا ظہور 2 کیا چیزیں ہے؟ ملی ہوئی ہیں. ظہر جو ہے اس اسم فعل ہے. زہارا اسم ہے جمع ہے اسم کی. ویری گڈ. ظہور اس کی جمع ہے. اور وہ مذکر. جی اور ہا ہے اس میں. وہ کیا ہے؟ سر ہا اس میں ضمیر ہے. ضمیر جو بھی ہوتی ہے وہ کسی اسم کو سے متعلق ہوتی ہے. خالی ضمیر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہا کس کے لیے ہے یہ ضمیر؟ ہا سبسٹیٹیوٹ کرنا پڑے گا اس کی جگہ کوئی اسم. ہا کس کے لیے؟ بیت کے لیے. بیت کے لیے. ویری گڈ. اب یہاں پر چونکہ وہ معرفہ ہے تو ہا جو ضمیر ہے وہ البیوت کے لیے ہے یا بیت کے لیے ہے. ٹھیک ہے.
پھر اس کے بعد وا آ گیا حرف، کیا ہے وہ؟ حرف ہے سر. حرف ہے. لاکنہ کیا ہے؟ وہ بھی حرف ہے. حرف ہے، اس کے معنی لیکن کے ہیں، اور پھر لیکن کوئی اسم نہیں ہو سکتا، حرف ہے. پھر وہی البر ہے. اب دیکھیے وہاں پر برو کیوں آیا تھا، یا برا کیا آیا تھا، یہ کون صرف آپ کو کون بتائے گا؟ صرف تھوڑی بتائے گی وہاں برو کیوں آیا یا برا کیوں آیا. صرف بتائے گا یہ دونوں میں فرق کیوں آ گیا. یہاں پر برو آیا تھا، دیکھیے والا ولیسل برو آیا تھا، ولیسل برو آیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر ضمہ آیا تھا بر کے اوپر. اب یہ صرف کا یہ کام نہیں ہے، صرف کا کام نہیں ہے، بلکہ کس کا، سوری نحو، یہ صرف کہ کیوں آیا یہ صرف کا کام نہیں ہے، بلکہ وہ کون بتائے گا؟ نحو بتائے گا. وہاں پر ضمہ تھا، یہاں پر البرہ آیا، تو اب یہ برہ پہ کئی بار یہ کلاسز پڑھاتے ہوئے مجھے بڑا تلخ تجربہ ہے کہ لوگ یہ بھی سوال کر لیتے ہیں کہ وہاں برو کیوں آیا یا برہ کیوں آیا. وہ نحو بتائے گا کہ اب وہ کیوں آیا. ٹھیک ہے، یہ تو صرف جو ہے وہی. پھر بر بھی کیا ہے؟ اسم ہے یا کس شکل میں ہے؟ اسم ہے سر، نکرہ فارم میں، اور اس کو معرفہ لگانے سے معرفہ بن گیا. معرفہ ہو گیا. من کیا ہے؟ من کیا ہے؟ حرف ہے، اسم ہے؟ من اس میں اسم ہے. اسم ہے. پھر اس میں کیا کہیں بھی اسم ہے. ون کر کسی کو جو کے لیے جی. ہے، اسم ہی ہے. چلیے پھر یہاں پر اور ایک ورب آ گیا. یہ کیا ہے؟ واٹ از اٹ؟ واٹ از سر یہ فعل ہے. ہاں، کس قسم؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واقعیہ. واقعیہ، اور وہ بنے گا لفیف. لفیف مفروق. مفروخ بنے گا، ہے نا. واتقی، واتقو اس کا امر ہوگا. وہ پھر جو ہے متقی، اس کا اس میں مفعول بنے گا. فاعل. اب یہ آتا میں پھر یہاں پر وہی چیز آئی، لیکن اب یہاں پر وا، اس میں بھی دو چیزیں ہیں. وا کیا ہے؟ وا اس میں حرف ہے. ہاں، اور پھر میں بتا رہا تھا امر ہے، وہ وہاں سے ہو گیا تھا. اب یہ آتو کیا ہے؟ امر ہے. فعل ہے اور فعل امر. وہ جو آتا اس کے روٹ ورڈ سے پھر وہ تمام چیزیں یا ڈراپ ہو گیا، واتو ہو گیا، اور دین کم واتو البیوتا. اب یہ امر ہے. واتو کون سا صیغہ ہے؟ امر کا. یہ امر ہے، کون بتائے گا؟ نحو بتائے گا یا صرف بتائے گی؟ واتو امر ہے، نحو بتائے گا یا صرف بتائے گی؟ کون بتائے گا؟ بولو. نحو بتائے گا. نہیں راویش، صرف بتائے گی نا، کہ جب کوئی فعل ہے اس کے جتنے فارم ہوں گے وہ صرف ہی بتائے گا. اس کا ماضی ہے، اس کا مضارع ہے فعل کا، اس کا امر ہے، اس کا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں صرف ہی بتائے گا، ڈیسائیڈ کرے گا. امر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے بعد میں اس کے اعراب کیا ہیں، اس کا جب نحو کا کام، جب تک دو کلمے آپس میں نہیں ملیں گے نحو بیچ میں نہیں آئے گا. ایک کلمے کا جو اسٹرکچر ہے، جو پیٹرن ہے، وہ ورب کا پیٹرن ہے یا اسم کا پیٹرن ہے، واحد کا ہے، جمع کا ہے، تثنیہ کا ہے، یہ سب علم نحو بتاتا ہے.
ٹھیک ہے. اب علم نوز یہ بیت کے اوپر یہاں پر یہ بیت منصوب کیوں ہے یہ نہیں بتائے گا. علم صرف یہ نہیں بتائے گا بیوت پہ کیوں یہاں بیوتو کیوں نہیں آیا. اس سے پہلے بھی بیوتا ہی آیا تھا. البیوتو بھی ہو سکتا ہے, بیوتی بھی ہو سکتا ہے. اب یہ تا کیوں آیا, یہ جو ہے پھر یہ تا آنا از ناٹ دا جاب آف صرف. لیکن بیوت کے بارے میں کہے گا کہ بیوت کیا ہے. یس بیوت پھر ابھی آ گیا تھا, اس کو ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے, وہی بات ہے. یہاں پہ اسم ہے, جمع ہے بیت کی, اور یہ جمع ہے. صرف ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہے اور جمع ہے. چلیے جی یہ ہے پھر من. صرف ہے یہ. چلیے یہاں اور پر کوئی چیز چھوٹ گئی. وابیہا اس کے بعد چھٹا ہوا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک الف واو, حمزہ چھوٹ گیا بھائی, ایک حمزہ چھوٹ گیا. ابوابی لکھ دیا میں. ابوابیہا یہ مل گیا. ابوابیہا اب یہ ملا کیوں, یہ ملنے سے کیا ہوا. یہ صرف ایسا یہ لفظ کو نہیں بتائے گا. صرف جو ہے پھر اس کو الگ کرے گا. ابواب ابواب ہو گیا جو جمع ہے باب کی. باب کی واحد اس کا باب ہے اور جمع اس کی کون سی جمع ہے. ابواب ہے. سر ہے یا سالم ہے. یہ مکسر ہے. ویری جمع مکسر ہے. ابواب اور پھر ہا کیا ہے. اسم ضمیر ہے, اسم نہیں ہے. اسم میں ضمیر میں فرق ہو جائے گا نا. ہاں ضمیر ہے, کسی اسم کی جی سر, جگہ پہ آیا ہے. تو اب یہ اس کا ضمیر ہے. اسم کی جگہ پہ آیا. ضمیر ہمیشہ کسی اسم کی جگہ پہ آتی ہے. کون سے اسم کی جگہ آئی ہے. یہ پھر بیوت کی جگہ پر. بیوت کی جگہ پہ آ گئی. چلیے پھر وا کیا ہے. واہ اس میں صرف ہوگا. صرف صرف کا اتنا ہی کام ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کیا ہے. پھر وہی لفظ آیا. جیسے واقعیہ آ گیا. ہاں اور پھر یہ کون سا فارم ہے. واتقوا. فعل امر بنے گا. بالکل یہ فعل ہے, فعل امر ہے. یہ امر ہے, کون بتا رہا ہے. فعل امر ہے, کون بتا رہا ہے. نحو بتا رہی ہے, صرف بتا رہا ہے. صرف بتائے گا. صرف بتا. صرف ہی بتا. چلیے پھر اللہ کیا ہے. اب یہ اللہ پہ دمہ کیوں ہے. پیش اللہ بھی آتا ہے, اللہ بھی آتا ہے, للہ ہی یا زیر بھی آتا ہے. اب یہ جب آئے گا یہ اس پہ یہ منصوب کیوں ہے کا اگر سوال آئے گا تو اس کا جواب صرف میں نہیں ہے. صرف یہ نہیں بولے گا کہ اللہ ہا کیا ہے. صرف نہیں بتائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے. دا کلیئر ڈفرینس. میں بے شمار کتابیں میرے پاس ہیں لیکن سارا گڈ مڈ کر دیتے ہیں, صرف اور نحو کو ملا دیتے ہیں. کون سا فیلڈ صرف کا ہے, کون سا نحو کا ہے. تو وہ قرآن میں جب تک ہم اس کو الگ نہیں کر سکیں گے اس وقت تک نحو کہاں آ رہی ہے, صرف کی لمٹ کیا ہے, نحو کی لمٹ کیا ہے. اب یہ زبر آیا, یہ زبر کا کام, یہ صرف کا کام نہیں ہے کہ یہاں پر یہ منصوب کیوں ہوا, یا مرفوع کیوں ہوا, مقصور کیوں ہوا. یہ تینوں صورتوں میں اللہ آیا ہے قرآن میں. اللہ بھی آیا ہے, اللہ بھی آیا ہے, اللہ ہی بھی آیا ہے, للہ ہی. تو پھر یہ صرف اللہ کیا ہے. صرف کیا بتائے گی. اسم ہے سر. اور پھر کیا ہے. اس میں علم ہے. ویری گڈ. علم ہے. دیٹ از دا نیم. معرفہ بھی ہے. علم معرفہ کی قسموں میں سے قسم علم. پھر اس کے بعد یہ دو پھر ایک کمپاؤنڈ ورڈ یہاں پر میں لیا, لیکن مجھے چاہیے تھا کہ لعلہ الگ لیتا, کم الگ لیتا. تو پھر اس میں سے میں یہاں پر الگ کر رہا ہوں. لعلہ ایک ورڈ ہے اور پھر کم. لعلہ حرف ہے اور تم اس کی
कुम क्या है? اور یہ اخواتینہ میں سے آ رہا ہے، کم ضمیر ہے. ضمیر. ضمیر کس کا بھی ہے؟ یہ جس کو واتقوا کا حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے پھر اس کے بعد کا ایک ورڈ ہے تفلحون. تفلحون جو ہے اس میں فعل ہے، یہ فلاح اس کا روٹ ورڈ بنے گا، اور اس میں چونکہ کوئی حرف علت نہیں ہے تو یہ صحیح صلاح. ویری گڈ. فلاح. اب صحیح ایسا ہوگا کہ کہیں بھی کسی بھی شکل میں آئے گا تو اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ کوئی کہیں ڈراپ نہیں ہوں گے. یہاں پر ڈراپنگ ہوتی ہی نہیں. صلاح وہ ہدایت پایا. اب اس کا بعد یہ اس کا مظاہرہ ہے. مظاہرہ نہیں کرے، جب کریں گے تو یہ پھر تے کیوں آیا، نون کیوں آیا، واو نون نا، جیسے ہم اس میں کرے تھے مومنون، ویسے ہی مفلحون جمع ہے. پھر یہ سیکنڈ پرسن کے لیے لعلکم تفلحون، یہ سب ہے نا. یہ ساری چیزیں سب بتائے گا کہ مظاہرہ ہے، اس کا سبجیکٹ کیا ہے، اور پھر یہ اس کی شکل کیا ہے، یہ مظاہرہ بتائے. ٹھیک ہے، جسٹ 2 منٹ لیفٹ. اس کے ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور ہم کو نحو کی پریکٹس زیادہ ہے، صرف کی نہیں تھی، اس لیے ہم اس کو تفصیل سے کر لیے. اب یہاں سے چلیے یہ نحو کریں گے. اب یہ یسألونک، اب یہ ساری چیزیں یہاں پر اس میں مل چکی ہیں. اب اس میں ساری چیزیں مل گئی. اب نحو کا فیلڈ شروع ہوا. یا جو ہے وہ کس کے لیے آیا؟ وہ کے لیے ہے، وہ سوال کرنے والوں کے لیے. اب یہ تفسیر بتائے گی کہ وہ کون ہے. وہ یہودی ہیں یا قریش کے لوگ تھے یا پھر نصرانی تھے، لیکن تفسیر یہ بتائے گی کہ ان کے سوالات بیہودہ قسم کے ہوتے تھے، ٹیسٹ کرنے کے ہوتے تھے، یا پھر یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانچنا چاہتے تھے. ایسے سوالات وہ کرتے تھے. یہ اسکالرلی کوشچن ہے، اس لیے یہ صرف صحابہ کا تھا. اور پھر تفسیر میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ پوری قرآن میں صحابہ کی طرف سے صرف 14 سوالات کیے گئے، کوئی 15واں سوال نہیں ہے. باقی کسی بدوی کا انتظار کرتے یا کسی کا، وہ اگر سوال کر لیتا تو پھر اس سے معلومات حاصل کرتے تھے. لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں بہت ڈرتے تھے. یسألونک، اب یہاں ساری چیزیں مل رہی ہیں. ایک نا بھی آ رہا ہے، کا بھی آ رہا ہے. اب نحو کا فیل ختم اور صرف کا فیل ختم ہو گیا. اب اس کے بعد یہاں پر یسألون میں اب اس میں فاعل نہیں آیا بلکہ فاعل آ گیا. اس میں فاعل نہیں آیا بلکہ فاعل. ہمیشہ یاد رکھیں فاعل اور اس میں فاعل میں ڈفرینس. اس میں فاعل کیا ہے وہ نحو بتائے گا، فاعل کیا ہے، سوری اس میں فاعل کیا ہے وہ کون بتائے گا؟ سلپ آف دا ٹنگ ہوتے سب بتائے گا. فاعل کون ہے وہ کون بتائے گا؟ نحو سے پتہ چلے گا. نحو سے پتہ چلے گا. یہاں پر ویسے صرف کا بھی ہے کہ یسألون کی گردان میں فاعل جو ہے یہ نحو، یہ صرف بھی بتا رہا ہے، فاعل بھی. لیکن عام طور پہ یہ کام فاعل کا جب بھی وہ سپریٹ آئے گا تو وہ نحو ہی بتائے گا کہ وہ فاعل ہے، اس کے اعراب کیا ہونا ہے. لیکن یسألون یہ صرف کا ہی کام ہے کہ صرف جو ہے گردان بتا رہا ہے کہ سالہ کا ایک فارم مضارع ہے، جمع ہے، تھرڈ پرسن ہے، وہ سوال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی تو ایک مرکب بن گیا جس کے اندر ایک فعل بھی ہے، اس فعل کا کرنے والا بھی ہے جسے فاعل کہتے ہیں، اور پھر اس فعل کا ایک فاعل بھی آ گیا، مفعول بھی ہے، مفعول بھی آ گیا. سوال کیا جا رہا ہے. تو اب یہ سب بتائے گا کہ یہ اب یہ ایک ٹکڑا ہو گیا کہ وہ سوال کرتے ہیں. اب پھر اس کے بعد کس بارے میں سوال کرتے ہیں
یہ مزید ہے، یہ زائد ہے، یہ جب تک نہیں آئے گا تو مطلب پورا نہیں ہوگا، خالی سا سوال کرتے ہیں. تب اس کے بعد پھر یہ حرف، اب یہاں پر ہو گیا یہ حرف، اب اس ہم کیا کہیں گے؟ حرف جار، اس لیے کہ ایک مرکب بن رہا ہے حرف جار ہے، اور یہ اہلتی مرکب جاری. یہاں پر مکسور ہوا، یہ اس کو اہلتی، اہلتا، اہلتو کی بجائے انہیں جو ہے مکسور ہو رہا ہے. تو بیکاز آف دس جار، یہ دونوں میں ایک نسبت ہوگی. اب یہاں پر علم ہے، اس کو نحوی تحلیل کریں، اس کو نحوی یا تحلیل نحوی. So they will ask you, or they are asking you about the phases of the moon. اب اس کے بعد پھر یہاں پر یہ امر آ گیا. امر کے ساتھ یہ امر کا دینے والا کون ہے؟ یہاں محذوب ہے. اس کا کس سے خطاب؟ اللہ تعالیٰ. قل، قال اللہ، اس سے کہہ رہے ہیں. قل کس سے مخاطب ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، قل آپ فرما دیجئے. یہ پورا جو ہے قولا کہلاتا ہے، ایز اٹ از، جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ویسے ہی نوٹ کیا گیا ہے نا. کوئی ڈائریکٹ اسپیچ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ویسے ہی جیسا اللہ نے فرمایا آپ یہ کہہ دیجئے. تو آپ یہ ٹکڑا یہ آپ کی زبان میں کیا بھر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے. سوری، یہ کدھر میرے وکیل سوری، یہ پورا جو ہے قول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب یہ قول کی مزید انالیسس، نحوی تحلیل ہم کو کرنا پڑے گا. ہیا ہے تو ہیا کا کیا مقام ہے؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ کیا اس میں ضمیر ہو گیا، جملہ کیا؟ جملہ اسمی. اسمیہ ہے تو ہیا کا کیا مقام ہے؟ جب ہیا سے مبتدا ہو گیا ہے. اور پھر یہ مبتدا جب ہوگا تو یہ پورا جو ہے یہ دوسرا باکس بن رہا ہے. تو آگے والی خبر یہ پوری اس کی خبر مبتدا کی خبر ہے نا. مواقع للناس، اب اس کو ہم یہ کریں گے تو پھر یہ مواقع کیا ہے؟ یہ پھر خبر بھی ہے یا پھر فعل بھی ہے. للناس کیا ہے؟ پھر جار مجرور، تو جار مجرور جار مجرور ہے. للناسی جار. یہ اب وہاں پر صرف حرف بولے تھے، لیکن اب یہاں پر کیا بولیں گے؟ حرف عطف بولیں گے. حرف عطف ہے. کیوں حرف عطف کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ مواقع دونوں پر اپلائی ہو رہا ہے. للناس بھی دونوں طرف اپلائی ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. لوگوں کی اور عبادتیں بھی ہیں، زکوٰۃ بھی جی. وہ لونار کے حساب سے دی جاتی ہیں، اور دوسری عبادتیں حج ہے، رمضان ہے، سب جو ہے اس لحاظ. اب یہ اس کا پوری انالیسس ہوگی. اب یہاں پر سر ایک چیز تھوڑا حجی ہے نا سر، یہ والا یہ جو اس میں مقصور ہے یہ منصوب نہیں ہے. ہاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت اچھا سوال ہے، عقل مندی کا سوال ہے. آئی ڈو اپریشیٹ. ہاں، اللہ مجھے بھی صبر دے، آپ کو بھی صبر دے. دیکھیے، یہ جب بھی یہ حرف عطف آئے گا اور وہ جو ہے کسی سے متعلق ہے، مواقع سے وہ اگرچہ کہ ہے، لیکن للناس والحج، یہ اس سے مطابق اس کے اعراب ہوں گے. یہ اٹس ناٹ دا گرامر. یہ جب تمیز آئے گی تو وہ یا کوئی اور صفت آئے گی تو اس اسم کو جیسا استعمال ہوا ہے ویسے ہی آئے گی. تو یہاں پر چونکہ للناسی ہے، والحجی ہے، یہ اعراب جو ہے یہ مناسبت کے لحاظ سے. یہاں چونکہ للناسی ہے اس لیے والحجی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مناسبت ہمیشہ ہم کو یہ عطف کی وجہ سے ملتی ہے.
یہ دو چیزوں میں مناسبت ہوگی. یہ بھی جا کے اس سے ملے گا، یہ بھی جا کے اس سے ملے گا. الحج بھی مواقع سے ملے گا، للناسی جال مرجور ہے، اور یہ جو ہے متعلق ہے مواقع ہے، اور والحج بھی جال مجرور ہے اور مطابق ہے مواقع ہے، لیکن it is the copy of للناس because this عطف will copy the متعلق جو مرکب ہے اسی کی کاپی ہوگا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے دانش؟ یہ متعلق ہے، جی سر. اسی سے وہ آ جانے سے یہ بھی متعلق ہے، تو اس کے اعراب ایک ہی ہوگی. ٹھیک ہے. اور جب ہم نحو میں جائیں گے، ابھی تو ہم صرف میں ہیں، اور پھر جب نحو میں جائیں گے تو انشاءاللہ اور بہت سی چیزیں. چلے اب یہ لیسا کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ حرف ہے، لیکن یہاں پر اس کو فعل کہیں گے. فعل کون سا فعل کہیں گے؟ فعل نہیں، سوری، حرف فعل جو فعل ناقص بھی ہے، اور پھر اس کے معنی نہیں کے بھی ہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور اس کا جو کام ہوتا ہے وہ کانا کی طرح لیسا جب بھی ہوگا وہ اپنے اسم کو پیش دے گا. یہ آپ کو صرف نہیں بتائے گا بلکہ نحو بتائے گی. یہاں برو کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسم مفرسہ ہے برو. اب یہ برو کی تعریف کیا ہے، اس کی خبر کیا ہے؟ It will work. کانا کا اسم جی خبر پورا ہو گیا، کانا کی خبر ہوگی. اب اس کے بعد یہاں پر یہ بی اور ان آنے سے کیا فرق پڑا؟ اس میں سے ٹائم نکل گیا. اگر تا تو کہیں گے تو تم آتے ہو، تم آؤ گے. بی ان جو ہے اس کو مصدریہ کر دیتا ہے کہ تمہارا آنا مصدریہ ہو جائے گا، یعنی صرف کہ تمہارا آنا، تم آؤ گے یا تم آتے ہو، تم آ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں. بے ان تات البیوتا، تمہارا گھروں میں آنا. پھر یہ متعلق ہے من ظہوریہ. ظہوریہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک مرکب بن گیا. اسے کیا کہتے ہیں دانش؟ مرکب کا نام کیا ہے؟ مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ بن گیا. پھر یہ من ظہوریہ کیا ہو گیا؟ پھر یہ ایک پورا ٹکڑا بن گیا. یہ پورا کیا ہو گیا؟ متعلق ہے تاتو، تمہارا آنا گھروں میں اس کے پیچھے سے. لیسل و لیسل برو، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں، یہ بکواس ہے. پھر اس کے بعد اسی بات کی تردید ہو رہی ہے، پھر بیان کیا جا رہا ہے ولیکنہ. آپ کو معلوم ہے کنہ، لیکن کیا ہے؟ یہ بھی حرف ہے، انہ کا اسم ہے، مشبہ بالفعل ہے حرف. اور پھر اس کا جو ہے کنجیکشن بھی ہو سکتا، کنجیکشن زیادہ کنجیکشن ہے بلکہ نیکی کیا ہے؟ ولیکنہ. یہ ہمیشہ حرف عطف نہیں ہوگا، وہ ولیکن البر، یہ اس کا ولیکنہ انہ کی سسٹر ہے. البر پہ وہاں پر پیش آیا تھا، یہاں پر زبر آیا، یہ مفتوح ہے. کیوں آیا؟ اس لیے کہ جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. چلیے، اور اس کی خبر اس کے بعد اس کے یہ کیا ہے؟ پورا اس کی خبر ہے. کیا ہے خبر؟ تخا، یا ہم اس کی پوری صرف میں تخا کرتے ہیں. اب یہاں پر جو ڈرا، جو اللہ کے حکم کے مطابق چلا اور اللہ کے ڈونٹ سے بچتا رہا، بس نیکی یہ ہے کہ اللہ جو حکم دے رہے ہیں وہ کرو. باقی توہمات میں جہاں انسان پھنس گیا، ہم شروع میں اس کی تفسیر کر لیے تھے، توہمات میں پھنسا تو پھر اللہ پہ ایمان ختم ہو گیا.
سارا ایمان بلی پہ آ جائے گا، کتے پہ آ جائے گا، چوہے پہ آ جائے گا، یہی ہمارا برا بھلا کر سکتے ہیں. اللہ پہ ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ سے ڈرو، اللہ جو کرنے کا حکم دیا وہ کرو، جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکو. پھر یہاں پر حرف عطف ہے، آت البیوت من ابوہا، پھر یہ آتو یہ کیا ہو گیا، امر ہو گیا. پھر یہاں پر اسی کا کہاں پر ہو، پہلے امر کے ساتھ ہاں اس کا مفعول ہو گیا جملہ فعلیہ بن من گیا. ابوابها. پھر یہ دونوں کیا ہو گیا، ابوابها. اور ابوابہا جو کریں گے تو یہ مضاف الیہ مرکب ہو گیا. اضافی پھر بنے یہ گا، من آ گیا، اور من جو پورا جو ہے متعلق یہ ہو گیا مل کے متعلق ہے. کے فعل اس کو بیوت سمجھیں گے. نہیں آتو، وہ آت البیوتا سوری یا آتو فعل ہو گیا. ابوابها متعلق ہے آتو، اس کے دروازوں سے آؤ، اس کے دروازے سے آؤ. اس کے بعد یہ ختم ہو رہی ہے، ایک آدھ منٹ بڑھ جائے گا، کوئی بات نہیں، دوسری نیکسٹ کلاس میں شروع کرنا ہے انشاءاللہ. پھر اس کے یہ بعد کنیکشن ہے، عطف نہیں ہے ہمیشہ، ایک اس کو ہم عطف نہیں بولیں گے، بلکہ پھر یہاں پر ایک کنیکٹ ہو رہا ہے، بلکہ پھر یہاں پر کیا ہے، یہ امر ہے. اس میں زیادہ پہلے ہم نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم ہمیشہ سے بہت عرصے سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں. پھر یہ اللہ پہ زبر کیوں آیا، یہ کس کا کام ہے، علم نحو بتائے گا. اور پھر اس کا ایک فاعل ہے واتقو، فاعل کیا ہے، یو، فائل اس میں جو اور تم ڈرو کس سے، واتقو ڈرو اللہ کے. اللہ اس میں جو ہے مفعول ہے. اللہ سے ڈرو، پھر واتقو یہاں پر آ کے تم ڈرو اللہ سے. لعلکم ایک وہ بن گیا لا اللہ، اور اس کو ان کو الگ کریں گے. لا اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا ہے وہ، لا انا کی اخوات ہے. فنا. اور پھر کم کیا ہے اس کا، یہ ضمیر ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، اسم ہے. اسم و فنا ہے. یہ ہم اسم میں بہت کر چکے ہیں. اسم و فنا ہے. پھر یہ اس کی خبر ہے، تفریح کیا ہے، خبر ہوگی. اس کی خبر ہے. اور پھر یہ فعل ہے. اب یہاں پر اس سے پہلے آپ بھی سوال کیے تھے کہ خبر بھی مرفوع ہونی چاہیے، وہ صرف اسم کے لیے ہوتی ہے. اسم اگر انا کی خبر ہوگا تو وہ اس صورت میں مرفوع ہوگا، لیکن نحو کیا، اس کے آبا و اجداد کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ فعل کو چھیڑ سکے. فعل کے پیٹرن کو کوئی نہیں بدل سکتا، ایون پریسیڈنٹ آف امریکہ نہیں، اور جو سلطان ہے سعودی کے شہنشاہ، کوئی نہیں بدل سکتا. سو دس از دا پیٹرن آف اے مضارع. یہ اسی طرح پہ رہے گا. تفلحون کبھی نہیں ہوگا، تفلحون ہی کبھی نہیں ہوگا. سو دس از دا فعل. وہ فعل خبر ہے، اس لیے جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا. سو اٹ ہیز ٹیکن 2 classes ٹو کمپلیٹ 189. اور میں اس کے بعد سے 5 آیتیں وہ جہاد کا حکم کی آ رہی ہیں. 5 آیتیں بھی اسی تفصیل سے کریں گے. اس کے بعد کی 5 آیتوں کے بعد سے ہم جتنی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ زبانی کریں گے. جتنے لوگ ہیں ان کو یہ سارا ایک تصور آ جائے گا. ہاؤ وی آر اپلائنگ دا نحو، دا نالج آف نحو وی گینڈ ان grammar class, and how we are applying the knowledge of صرف we get. ابھی تو ہم جمعہ کی کلاس میں صرف ہی کر رہے ہیں. نحو میں ہم بہت پہلے سے بہت سی چیزیں پریکٹس کرتے آ رہے ہیں، تو اس میں اتنی تکلیف نہیں ہوگی. بہت سے مرکبات ہم کو معلوم ہیں، اضافی معلوم ہے، اور پھر جو ہے وہ صفت موصوف معلوم ہے، بہت سی چیزیں جار مجرور معلوم ہے، اور پھر فعل فاعل مفعول معلوم ہے. تو پہلے ہماری پوری توجہ نحو پہ ہوتی تھی، اس لیے انالیسس اسی طرح سے کرتے ہیں. Now with this time for each word we will do some صرف، and نحو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ we are doing it. Inshallah, it's already 5 minutes.
late. So let's stop. Is there वो अगली आयतें असाइन भी करना है अभी। दानिश भाई की 190 है उसके और आगे की भी आप कर होने भी, दिए। और कोई अगर वॉलेंटरी, वो हम बैन उठा लिए इसलिए कि हम नई नई चीजें आ रही हैं, वो पुराने जो हजरात हमारे आफ्टरनून क्लास के हैं उनको हम थोड़े दिन रोक दिए थे, वो तेजी से कह रहे थे, लोगों का एतराज हुआ था, लेकिन अब सब एक ही कश्ती में आ गए हैं, एक ही कश्ती के सवार हैं। सो कोई अगर चाह रहा है तो इमीडिएटली गिव 4 names so that we can continue about 1 week or maybe 2 weeks. 1 week करेंगे शायद या 2 week, मुझे नहीं पता। अब इसके बाद दानिश के बाद कौन पढ़ेगा? जी 191 192 है मैं भी अभी पढ़ना चाहूंगा। चलो वो दे देंगे उसको, मोइस को। दानिश आप लिख लीजिए, मेरे पास कोई कापी कलम नहीं है। मोइस को, इसके बाद क्या आपके बाद की 2 आयतें हैं? जी 1 उसके बाद कौन है भाई? जी मैं ले लूं नहीं तुम पढ़े ना परसों, उसके भाई छुटे हुए हैं, उसके अलावा कोई छुटे हुए जी हैं? मैं लिख रहा हूँ सर। मोइस भाई आ जाओ। यस, आपके बाद की 2 आयतें हैं। और कोई है? यस, आप बहुत पुरानों में से उमेरा है। डू यू वांट? उमेरा, आर यू देयर? नहीं है, चली गई। नहीं सर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। So do you want to read? Do you want to be a reader? यस सर ओके चलिए, उसके बाद इंशाल्लाह, उमेरा को दे दीजिए, उसके बाद शादिया को दे दीजिए। इंशाल्लाह ये जी। 3 हो गए, उसके बाद हम फिर बाद में अलॉट करेंगे। ओके, तो मॉनिटर साहब छोटी सी दुआ करने के लिए, वी आर ऑल रेडी। वाखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि बारिक वसल्लम। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना हिक्मा। या अल्लाह पाक तो कबूल कर दे, जो भी गलतियां हुई उसको तो माफ़ कर दे, हमारे लिए कुरान को आसान कर दे। जो मुश्किलातें हैं, लोगों को अपनी पर्सनल मुश्किलातें हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, सबकी मुश्किलात को दूर फरमा दे, सब पे अपना रहम करम का मामला फरमा दे, जालिम हुक्मरानों से हमें निजात दिला दे और जुल्म का खात्मा कर दे, हम सब के लिए आसानियाँ कर दे, अपनी रहमत डाल के तो कबूल कर दे, और इस क्लास का हमेशा कायम दायम रख और सबका ये अजीब अता फरमा, और हमारे लिए कुरान का समझना फहम आसान कर दे और तो कबूल कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। If there is any difficulty, please bring it to my notice so I can change my methods, my way of teaching, anything, and try to make it more easier. If there is any difficulty in understanding anything what we are discussing in the class, आप मुझे अलहरमैन पे भी भेज सकते हैं, मेरे फ़ोन पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, क्लास में भी बता सकते हैं विथ परमिशन कि हमारे लिए ये डिफ़िकल्टी है, इसके लिए थोड़ा सा आसानी कर दीजिए। Anyway, I want to know because I don't have any assessment, the way to assess you with कितना आप समझ रहे हैं उसका मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं कर रहा हूँ। आपके बात करने वाले और हिस्सा लेने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, तो जिसको भी डिफिकल्टी है they can send a message on Al-Haramain Quran class or on my personal phone number, or in any way let me know if there is any difficulty. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, दानिश क्लास आज की चलेगी। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक आयत है ना आपकी? सॉरी काफी गलतियां की मैंने, नहीं कोई बात, आप जी एक हो रहे थे। सीख रहे हैं, नहीं तो फिर आप पढ़ाते थे, मैं आपको सुनता। ऐसा नहीं होता, सीखने के लिए तो गलतियां करेंगे तो ही सीखेंगे ना। गलतियों से मुझे कोई वो नहीं है, गलतियों से सर कोई। मुझे हाँ क्या है हमारा? सर मैं कुछ सर आप नाराज ना होइएगा, लेकिन एक दफा फेले लाजिम और फेले मुतादी पे थोड़ा सा सर और करा दे तो जरूर। मेरा
ضرور थोड़ी कंफ्यूजन है वो मैं दूर करना चाहती हूँ. ओके ओके ठीक मैं है. नेक्स्ट एक अंसार का वो ओके. आमना अमीना का सवाल है तुम्हारा है फ्राइडे क्लास में मुझे पता है मैं ज़रूर कराऊंगा लेकिन इतना तुम्हारे लिए बता दे सकता हूँ अभी 2 मिनट में कि मुताद्दी जो है बहुत से नाम ऐसे होते हैं इसमें बमुसम्मा तुम्हारा नाम हमारा है लेकिन वो इसमें बमुसम्मा है या नहीं है नहीं मालूम लेकिन इसमें बमुसम्मा मुताद्दी अमराज होते हैं मुताद्दी चीज़ें होती हैं किसी को हंसते हुए देख के हम हंस देते हैं चाहे किसी वजह से हंसरा हो किसी को रोता हुआ देख के हम भी गमगीन हो जाते हैं मुताद्दी अमराज में कई अमराज हैं हर मर्ज मुताद्दी नहीं होता कैंसर मुताद्दी नहीं होता जुकाम और फिर ये कोविड-19 या फिर जो है वो क्या है वो बहुत से अमराज मुताद्दी से मुताल्लिक जिसका जो दूसरा कैच कर लेता है तो फेले मुताद्दी इसीलिए कहते हैं उसमें दूसरा इसम भी मुलव्विज होता है सिर्फ फाइल से काम नहीं चलता बल्कि एक मफूल भी होता है इसीलिए उसका नाम मुताद्दी है लाजिम में सिर्फ जो पहला फाइल है वही जिक्र होता है काम करने वाले का मुताद्दी फिर भी मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट फर्दर लेकिन वो बिल्कुल उसका नाम से याद रखिए मुताद्दी है तो दूसरे पे असर होने वाला है मुताद्दी मर्ज की तरह इसलिए फेल का असर मफूल पे भी होगा यहाँ तक समझ में आया जो भी ठीक है सर बस इसकी कुछ मिसालें मुझे जी सर वो दौड़ा तो वो बात पूरी मुकम्मल हो गई तो वो फेले लाजिम है और अगर वो गया कहाँ गया मस्जिद की तरफ गया वो भी क्या हुआ लाजिम होना कहाँ गया उसके लिए बगैर प्रीपोजिशन के लिए इसी मिसालें भी आप याद दिलाइए थोड़ी सी हमारी तफसीर में भी जब आएंगे हम उस वक्त भी इंशाल्लाह मुताद्दी और लाजिम को करेंगे इंशाल्लाह आई विल मेक दैट डाउट मगर वो जो वहाँ से काट जहाँ आपने कभी लिखा था कि मुताद्दी जो है लाजिम लिख लिया था लाजिम को मुताद्दी लिख लिया था दैट वाज योर मिस्टेक यू मिसअंडरस्टूड इट सर इसलिए कंफ्यूजन हो गई है तो थोड़ा आपको क्लियर करना है तो इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह समझा देंगे अल्लाह हाफिज़ जज़ाकल्लाह अस्सलाम वालेकुम वालेकुम